مرد نابینا اور اندھا جو دھوتا تھا وہ شفایاب ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندوں کو بناتے تھے اور بنانے کے بعد میں ان پر پھونک مارتے تھے اللہ کے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے وہ پرندے، مٹی کے بنائے ہوئے پرندے فضاؤں میں پرواز کرتے تھے، اڑتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی تھی کہ جن لوگوں نے، جو پبلک نے، عوام نے، قوم نے گھروں کے اندر جو اسٹور اور اسٹاک کر رکھا ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے گھر کے اندر جمع کیا کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا وہ عملی معجزہ دیا تھا، لیکن آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دو قسم کے معجزات سے نوازا۔ پہلا معجزہ کیا تھا؟ عملی معجزہ، اور دوسرا معجزہ کیا تھا؟ علمی معجزہ۔ عملی معجزات کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے ماں کے رحم مبارکہ کے اندر تشریف لا چکے ہیں، معجزات کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں آمنہ کہ جب محمد ہمارے رحم کے اندر تھے تو جب کسی سخت جگہ پر ہمارا قدم پڑتا تھا وہ سخت جگہ نرم اور ملائم ہو جایا کرتی تھی، اور جب دھوپ آ جایا ہوتی تھی تو ابر ہمارے اوپر سایہ کر لیتا تھا۔ یہ معجزہ یہ جو تھا وہ عملی معجزہ تھا، اور عملی معجزات جو 63 سالہ جو زندگی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی سوتے جاگتے سفر میں حضر میں معجزات کے ساتھ میں گزری ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں مسجد نبوی کے دروازے پر گر گئے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی ہے، اور مرگی آنے کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اس وقت کا مرگی کا علاج یہ تھا کہ لوگ گردنوں کے اوپر پیر رکھ کر کے نکل جایا کرتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی سے گر چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نکلتے ہیں، ابو ہریرہ جو ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بھی گزرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو ہریرہ میرے ساتھ تشریف لاؤ۔ ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں پیچھے پیچھے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے گھر جاتے ہیں، امہات المؤمنین والمسلمین سے ارشاد فرماتے ہیں گھر میں اگر کچھ ہے تو پیش کرو۔ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ایک پیالہ دودھ آیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں پیش کر سکتی ہوں۔ ایک پیالہ دودھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس پیالے کو اس جگہ پہ لے کے چلو صفہ نبوی پر، جہاں پر لاچار و بے بس 70 سے زیادہ صحابہ کرام پڑے رہا کرتے تھے، جن کے کھانے کا کوئی کفیل نہیں ہوتا تھا، جن کے رہنے کے لیے چھت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان بے کس اور بے بس صحابہ کرام کے جو کفیل ہوتے تھے، جو صد منتظم ہوتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتے تھے۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ کو وہ پیالہ دیا جاتا ہے، اور دینے کے بعد میں ابو ہریرہ کو حکم
ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ پلانا شروع کر. ابو ہریرہ پس و پیش میں پڑھتے ہیں بھوک ہم کو ہے, حکم یہ ہوتا ہے کہ تم پلاؤ. اور ابو ہریرہ کا ایمان یہ کہہ رہا وہاں پر ہے کہ یہ پیالہ ناکافی ہو جائے گا, 70 صحابہ اکرام ہیں اور 71ویں ہم ہیں, اور ہم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے صحابہ اکرام کو یہ نوش فرمایا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاتے ہیں اور سارے صحابہ شکم سیر ہو جاتے ہیں. پھر آخر میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ آپ نوش کرو. لکھا ہے کہ 3 دم بھر بھر کے 3 سانسوں میں اس پیالے کے دودھ کو کھینچتے ہیں اور پیالے کے اندر ایک گھونٹ بھی دودھ کم نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے یہ عملی معجزہ ہے, یہ عملی معجزہ ہے. دوسرا, جنگ خندق کا موقع ہے. صحابہ اکرام پر بہت برا وقت آ چکا ہے. جنگ خندق کے موقع پر کھانے کے لیے صحابہ اکرام کے پاس میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم مبارکہ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, اور پتھر اس وجہ سے باندھے جایا کرتے تھے کہ جب بھوک بہت بے چین کرتی تھی تو پتھر باندھ لیے جایا کرتے تھے. پیٹ کے اندر خالی پیٹ میں درد نہیں ہوگا, تکلیف کا احساس کم ہوگا. کن قربانیوں کے ساتھ میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے. وقت کا پیغمبر جس کے لیے حور, جنت سے حور دسترخوان لا سکتی تھی, جس کے لیے زمین کو بچھایا جا سکتا, سونے اور چاندی کا کیا جا سکتا تھا, وہ پیغمبر اپنے پیٹ پر 2 پتھروں کو باندھے ہوئے ہے. ایک صحابی سے جب بھوک کی وجہ سے پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ صحابی سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, بھوک نے بہت بے چین کر رکھا ہے, لہذا کچھ کیا کریں. اللہ کے رسول اور ان صحابی کی اس کیفیت کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس فرما لیتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیفیت کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں گھر تشریف لے گئے, اور گھر تشریف لے جانے کے بعد میں اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ کھانے کے لیے اگر کچھ ہے تو پیش کیا جائے. اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے, لہذا وہ خاتون حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ صرف 2 سیر جو ہیں اور 1 بکری کا بچہ ہے, آپ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدعو کر کے آئیں, اور اس وقت اتنی دیر میں ہم جو ہے بکری کے بچے کو بھی ذبح کر لیں گے. یہ جو 2 کلو جو ہیں اس کو بھی پیس کر کے ہم تیار کر لیں گے, اور تیار کر لینے کے بعد میں آپ اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے آ جائیے. حضرت جابر پہنچتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارکہ کے اندر چپکے سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے ہم تاب نہ لا سکیں, ہم نے کھانے اپنے گھر کے اندر کھانے کا کچھ نظم کر لیا ہے آپ کے لیے اور وہ صحابی کے لیے جو بھوک سے بہت بے چین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں, اور سننے کے بعد میں جنگ خندق کے موقع پر جتنے صحابہ کرام ہیں ایک پتھر کی چٹان پر کھڑے ہوتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد میں یہ اعلان کرتے ہیں جتنے صحابی ہیں وہ سب حضرت جابر کے یہاں تشریف لائیں, وہ سب حضرت جابر کے یہاں تشریف لائیں. اور پھر یہ اعلان کیا جتنے مدینے کے لوگ ہیں وہ سب حضرت جابر کے یہاں تشریف لے آئیں. اب حضرت جابر دیکھتے ہیں کہ کھانا صرف جو ہے بکری کا 1 بچہ
بچہ ہے اور 2 کلو جو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے فوجی ہیں اور جو مجاہدین ہیں، جو جنگ خندق کے موقع پر جو بہادر موجود ہیں، ان سب کی دعوت کر دیا ہے، کھانا پورا کیسے ہوگا؟ حضرت جابر پریشانی اور بے چینی کے عالم میں پھر گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی بیوی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اعلان کر دیا ہے، وہ خاتون بھی جہاں دیدہ تھی، ان کا ایمان اللہ اور رسول پر مکمل تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دعوت جو کی تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی، باقی لوگوں کی دعوت کرنا یہ محمد الرسول اللہ کا کام ہے، آنے دیجئے۔ لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، کہتے جابر کے یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تک ہم آ نہ جائیں روٹیوں کا پکانا شروع نہ کیا جائے اور ہانڈی کو کھولا نہ جائے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آٹے کے اوپر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور اس ہانڈی کے اندر بھی لعاب دہن، لعاب مبارکہ کو ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد میں لکھا ہے کہ 12,000 کے لشکر نے اس 2 سیر جوں کو اور 1 بکری کے بچے کو کھایا ہے، لیکن کھانا منوان باقی رہا۔ یہ جو معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یہ جو معجزہ تھا یہ عملی معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول